میں اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہی بلکہ زیدی برادران کو مسلمان ہی حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ نے کیا. اللہ. اور پھر حافظ عبداللہ فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے شیخ بابل؟ نہیں, ہمارا پہلے سب سے بڑے ایک بھائی الحدیث ہوئے ڈاکٹر صاحب، یعنی بڑی سختیاں اور وہ ایک بڑی طویل داستان ہے. پھر جو ڈاکٹر طالب الرحمان ہے PhD پروفیسر ہیں جو حافظ اللہ تعالی، وہ سخت دین سے دور تھے، یعنی کہ بالکل اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے. تو انہیں ابا جی کو کہہ کر کہ یہ FSC میں پڑھ نہیں رہے ملتان میں، تو ان کا تبادلہ کروا دیا بہاولپور میں پڑھاؤں گا. تو ہمارے خاندان میں تعلیم پیسے کے مقابلے میں تعلیم کو بڑی پریفرنس ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو وہاں لے کر گئے تو وہاں یہ پھر مذاق اڑاتے تھے اہل حدیثوں کا بھی، یہ کیسا ماحول ہے کیسا. بس اب اللہ نے کوئی برکت دی، جب یہ ہوئے تو ان سے ہمارے گھر میں بہت تقویت ملی کہ بڑے بھائی تو آ کر بڑا خوف کھاتے تھے، ابا جی مارتے تھے. انہوں نے سیدھے آ کر کہا ابا جی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، پھر مارے کھائیں سختی، اور پھر گھروں سے نکال دیے گئے. 4 6 مہینے گھر میں داخلہ بند ہو جاتا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا. پھر ان کے بعد ابا جی نے تحقیق شروع کی. پہلے تو وہ کہتے تھے تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے نا. تو ابا جی کی کیا کوالیفیکیشن تھی؟ ابا جی نے FA کی تھی انڈیا سے، اچھا، امبالہ شہر سے. صحیح ہے کہ آج کل گیم میں سے بھی اوپر ہے وہ. ہاں، وہ فر انگلش بولتے تھے، ماشاءاللہ. 3 پیس سوٹ، کلین شیو آدمی تھے، صحیح بے دین جیسا آدمی ہوتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے بڑے سخت پابند تھے. صحیح. اور اپنے مسلک سے یعنی بلائنڈ مین کی طرح انہیں پیار تھا. کہتے نہیں بس یہی حق ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں نا باپ دادا سارے. اور اس پر پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 2 بچے، وہ بھی ایسا ہوا کہ پورے گاؤں نے، ہمارے سادات کو 200-250 گھر ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیے، حقہ پانی بند، آنا جانا ہر طرح سے بند کر دیا. تو اس وقت پھر گاؤں میں پنچایت ہوئی، سرائے صدو ہمارا بائی گاؤں ہے، اس میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ان دونوں سید کے بیٹوں کو، طالب الرحمان، طالب حسین اور شفیق حسین اصل نام ہے، ان دونوں کو قتل کر دو. جب انہوں نے یہ پنچایت میں فیصلہ کیا اور سنا دیا گاؤں کے اندر کہ صبح انہیں قتل کیا جائے گا، پھر ابا جی کو فکر ہوئی کہ وہ قتل پر بھی آ گئے ہیں اور یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، آخر دیکھیں تو صحیح، کوئی نہ کوئی تو چیز ہے. ہاں کوئی چیز ہے. تو پھر انہوں نے مولویوں کے دروازے کھٹکانے شروع کیے اور پھر اللہ نے ان کو دین کی سمجھ. تو کون سے مولوی کے دروازے کھٹکائے؟ وہ کیوں کبیر والے میں پوسٹ ماسٹر تھے. اچھا. یہاں پر وہ اصل میں میری پیدائش پشاور 4 سدے کے علاقے کی. یہاں آپ نے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ علاقوں میں وقت. یہاں پر ابا جی تحصیل کے انچارج تھے. یہاں پر تعلیم کم تھی، پنجاب میں زیادہ تھی، تو وہ تبادلہ نہیں ہوتا تھا. تو دادی کی وجہ سے ابو جی نے لکھ کے دیا کہ مجھے کلرک لگا دیں، بے شک مجھے پنجاب بھیج دیں، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا. بڑا پیار تھا انہیں. جب وہ ادھر گئے تو وہ اپنے نچلی اوپر سے افسر جب نیچے آئے گا تو پھر وہ مسائل تو پیدا ہوں گے. تو وہ اس ڈاکخانے کے اندر پوسٹ ماسٹر تھے. وہاں ساتھ ہی دارالعلوم بہت بڑا کبیر والے کا ایک بہت بڑا نامی گرامی جامع، وہاں سے وہ کہ برف الدین کی حدیث جو ان سی ہے نا نہ کرنے کو، اس نے کہا شاہ صاحب ابھی لے لیں، یہ کون سی مشکل کام ہے. انہوں نے لکھ کے دے دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں ایک دفعہ روکھ دیں. وہ لے کر آئے تو میں بھی اس وقت 9th میں تھا، میں یعنی یہ پروسیس چل رہا تھا سارے گھر میں، اور ہم سب ابا جی کے ساتھ تھے. ابا جی نے مناظرہ کروایا، باقاعدہ ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کو بلایا، ادھر صاحب عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ تشریف لائے، دونوں کو اپنے گھر میں رکھا، دونوں کو اکٹھے مناظرہ کروایا. اس مناظرے میں جج بھی جو تھا نا ڈاکٹر عثمان، وہ بھی ہمارا سنی تھا. تو اس نے فیصلہ سنایا کہ اہل حدیث جیت گئے اور یہ سنی ہار گئے. اس پر ابا جی کو شاک لگی، یعنی کہ اس نے بھی عدل کا مظاہرہ کیا. عدل کا مظاہرہ کیا اس نے، بہت عدل کے ساتھ کہا، اور وہ سنی ہو کر ہی فوت ہوا. اچھا. اس نے کہا بات اصل یہی ہے کہ سنت یہی ہے. اس پر ابا جی پھر اداروں میں جانے لگے. مجھے یاد ہے، مجھے آئے تو بڑے خوش، میں نے کہا ابا جی ماشاءاللہ آج خیریت ہے؟ کہنے لگے آج اہل حدیثوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی، اپنے گھر سے فتنہ ختم ہوگا، مصیبت. ہم کیونکہ سارے پریشان تھے کہ ہر وقت روز لڑائی، روز عید پر لڑائی، شب برات پر لڑائی، کنڈوں پر لڑائی. اب ساری یہ والدہ نے کرنی ہوتی تھی، والد نے کروانی ہے، دادی نے کروانی ہے. تو وہ اب بھائی کہتے تھے تو حرام کھا رہے ہو آپ، ہم کہتے حرام کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے اہل حدیث. تو وہ پھر جب حدیث بیان کی تو ہم بھی بڑے خوش، جان شکر ہے آج ہمارے گھر میں بھی آرام آج. تو بھائی جان نے جب دیکھی تو بھائی جان کو تو پہلے ہی پتہ تھا، کیونکہ وہ تو بڑی تحقیق کر کے انہوں نے کہا ابا جی اگر اس کو ہم اصل کتاب میں دیکھ لیں تو ابا جی نے کہا بالکل صحیح ہے. وہ گئے فٹافٹ مسجد اہل حدیث سے اصل کتاب اٹھا لیں، تاکہ نیچے لکھا ہوا لیسا ہوا بصحیح. اچھا، یہ تو صحیح نہیں ہے، وہ لکھ کے نہیں دیا مولوی. تو وہ بار بار کتاب بھی دیکھے، الفاظ بھی، راوی بھی، صحابی بھی.
گالی دے کر کہتے ہیں بھی یہ کیوں نہیں لکھا؟ ابا جی یہ وہ نہیں لکھ کر دے گا. اس وقت انہیں ٹھیس پہنچی. یعنی کہ وہ اس دور کے مرزا محمد علی جیلمی نے ان کو لکھ کے دیا. ہاں یوں سمجھ لیں آپ. پھر وہ تحقیق میں لگ گئے, پھر اللہ نے دل کھول اچھا دیا. وہ بھی پھر ادھر نرم ہو گئے اور تحقیق شروع کی انہوں نے. ہاں پھر انہوں نے تحقیق شروع کر دی, تحقیق شروع کی. پھر انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا. صحیح. پھر سنیوں کی ہماری جو آبائی مسجد تھی وہاں پر جمعے پڑھانے شروع کیے ابا جی نے. ان کی مسجدوں میں بھی میں ادھر جمعے پڑھاؤں گا. اچھا میں اب سارا سیکھوں گا, دین سیکھوں گا. ہاں دین سیکھوں گا. بعد میں جب سیکھنے لگے اللہ پھر تو اللہ نے ماشاء اللہ فل داڑھی اور پکے مواحد. پھر بہت روتے تھے کہ میں ساری عمر یہ کیا دل کے پیچھے اور تازیوں کے پیچھے لگا رہا. تو والد صاحب کے کنورٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس طرف آئے؟ نہیں, پھر ہم والد صاحب اور ہم ذہنی طور پر تو قبول کر چکے تھے, لیکن ہم مار سے بہت خوف کھاتے تھے, مارتے تھے نا ابا جی. اچھا اچھا اچھا. تو ہم آپ کا جھکاؤ آپ کے بھائیوں کی طرف تھا بہت زیادہ. اچھا. لیکن جب مناظرہ ہوا تو ہم سنی والے گروپ میں بیٹھے, میں اور میرے ابا جی ہم ادھر بیٹھے تھے. کیونکہ مجھے دوران تعلیم جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں شعبہ حفظ میں, تو ایک دفعہ بھائی جان لے گئے جمعہ کی جماعت کرانے کے لیے بھی, آپ نماز پڑھائیں گے. میرے استاد کو جب صبح پتہ لگا تو انہوں نے مجھے بلا مبالغہ 100-150 ڈنڈا مار دیا. اتنا مارا کہ وابیوں کی مسجد میں نماز پڑھانے گیا. میں نے اس وقت یاد کر لیا تھا میں جس دن ہی مدرسے فارغ ہوگا میں حدیث ہو جاؤں گا. انہوں نے اتنا مارا یار, میں نماز پڑھائی ہے وہاں پر. یعنی ظلم کی انتہا ہوتی ہے نا. ریئیکشن بھی کئی سخت ریئیکشن تھا میرا اس میں. تو شاید جب آپ کے والد صاحب اہل حدیث ہوئے تو سنا آپ کی کوئی زمینیں وغیرہ بھی ان کے اوپر؟ ہاں ہمارے ابا جی نے ساری عمر ہمارے ماموں کی زمینوں پر باغ لگایا, آم کا باغ, کنو کا باغ, مختلف باغ. وہ پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ 50-50 کس پر ہوتا ہے. جب ہم اہل حدیث ہوئے تو وہ تو ایک سنی سید خاندان میں انقلاب آ گیا. ابھی یہ تو کافر ہو گئے ہیں. تو میرے ماموں نے آری سے وہ باغ کٹوائے, کہا کہ اہل حدیث کے ہاتھ کا لگا ہوا باغ بھی نہیں چاہیے. تو ہماری ساری انویسٹمنٹ جو تھی وہ زیرو ہو گئی, زیرو ہو گئی. یعنی کہ جو جمع پونجی تھی جب پھل لینے کا وقت آیا, ہاں سب لگا کر وہ تو ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو وہ تو ہم خالی ہاتھ اٹھ گئے. اور جو آبائی گھر تھا وہ ہمارے تین بھائیوں کے نام تھا, میرے ابو کے, میرے تایا ابو کے, تیسرے تایا ابو کے. تو انہوں نے کہا, جو سب سے بڑے تایا ابو تھے, انہوں نے تو کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں میں یہ مکان دوں, یہ تو میں نے ویسے تمہارا نام لکھوا دیا تھا. اس پر بڑے جھگڑے ہوئے. ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ کر ہم قسم کی چیزیں, ہمیں اپنا سامان اٹھا کر اس گاؤں سے نکلنا پڑا کہ وہ 2 بھائیوں کو قتل کرتے تھے. ہمیں تو مکہ کی باسی, جو مکہ کے باسی تھے نا صحابہ کی جماعت, وہ یاد آ گئے تھے. اتنی سختی تھی کہ ہم شہر سے گزر نہیں سکتے تھے. ہمیں جب وہ اب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کبھی پچھتاوا ہوتا تھا کہ ہم یہ کیوں اس طرف آئے ہیں؟ نہ پچھتاوا نہیں, ہمیں تو اتنی خوشی اور جنون ہے, وہ آج تک جنون ہی ختم نہیں ہو رہا کہ اس کو بھی توحید سمجھاؤں, اس کو بھی توحید سمجھاؤں, اس کو بھی توحید سمجھاؤں.